Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear brothers and sisters, I hope you can hear me loud and clear. تھوڑی دیر انتظار کر لیں. جی جی 70 کے قریب ہیں. جی جی 70 کے قریب ہیں. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائیں گے کہ اپنے بزی اسکیجولز میں سے taking time out of your busy schedules is also a very big thing, you know. You can't just, it's very difficult these days for everyone کہ ٹائم نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، خاص کر دین کے لیے، کیونکہ ہمارے اوپر دنیا سوار ہو چکی ہے. دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت انٹرٹینمنٹ ہے اس دنیا میں، اور اس انٹرٹینمنٹ کو پورا کرتے کرتے ہماری عمریں گزر جاتی ہیں. قرآن اور حدیث کی طرف آتے آتے بہت ٹائم گزر جاتا ہے، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے. لیکن آپ لوگ جو اس وقت 18 ہیں، جو آئے ہیں، جو 70 اس وقت انرولڈ ہیں، بہت لکی ہیں میں کہتا ہوں. کیونکہ میں اپنا ٹائم، میں جب بھی دیکھتا ہوں تو میں اپنا ٹائم یاد کرتا ہوں کہ میں اس ٹائم پہ جب میں 20-25 سال کا تھا یا 15 سال کا تھا تو میں کن ایکٹیویٹیز میں ہوتا تھا. تو یہ مطلب ایک مشکل ٹائم ہوتا ہے بچوں کے لیے، کیونکہ یہ خلاف طبیعت چیزیں ہیں. خلاف طبیعت ہوتی ہے کہ اس میں آپ کی طبیعت جو ہے نا آتی نہیں ہے اس کی طرف، تھوڑا سا اس کو ٹائم لگتا ہے اس چیز کو حاصل کرنے میں. اور پھر جب آپ کی طبیعت اس ساتھ جڑ جاتی ہے نا، when you align with it، تو پھر آپ کو نا لذت آنی شروع ہو جاتی ہے، پھر مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. خلاف طبیعت چیزوں میں کیا کیا چیزیں ہیں، جیسے اسکول ہو گیا، ٹھیک ہے نا، آفس ہو گیا، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ کا مہینہ پورا ہوتا ہے تو یو گیٹ پیڈ. So that is something which accommodates everything else جو آپ نے اتنی محنت کی. اگر آپ اسکول بھی جاتے ہیں تو شروع میں بہت مشکل ہوتا ہے اسکول جانا، اور اسکول میں ہمارا تو کچھ ایسا تھا، بہت سوکھا تھا. لیکن آج کل اسکولس بہت اچھے ہو گئے ہیں الحمدللہ، اور کچھ ایجوٹینمنٹ بھی ہو گئی اس میں، اس لیے بچے جانا پسند کرتے ہیں. لیکن پھر بھی there is a burden, right؟ تو اس میں کمپلین نہیں کر سکتا میں کہ یار آپ لوگ آتے نہیں ہیں. میں سمجھ سکتا ہوں اس کو بہت اچھی طریقے سے، کیونکہ جب انسان ٹین ایجر ہوتا ہے یا ارلی 20s میں ہوتا ہے تو اس کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہوتا، بیکاز اس کے پاس اتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، گیمز ہوتی ہیں، موبائل فونز ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. جب یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہیں تو ہر چیز کو آپ 5-5 10-10 منٹ دے دیں تو آپ کے 24 گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں. تو جس کی وجہ سے جو ہے نا کافی مشکل ہو جاتی ہے. لیکن انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ آپ لوگ قرآن کلاس جو ہے اس کو ریگولرلی اس کو کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا بائی فورس اس کی طرف آنا پڑتا ہے. جب آپ بائی فورس اس کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو جب بات سمجھ میں آنی شروع ہو جائے گی نا، تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس چیز میں کتنی لذت ہے، کتنا مزہ ہے اس چیز میں. آپ بیٹھ کے پڑھتے رہیں گے، اور جب آپ اس کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں گے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو جب بتائیں گے یار کہ میری زندگی بدل گئی ہے اس چیز سے، میں نے قرآن پڑھا، میں نے اللہ کی بات کو سنا، اللہ کا کلام ہے، اس کو سنا اور سننے کے بعد مائی لائف ہیز کمپلیٹلی چینجڈ. سسٹم آپ کا بالکل جو ہے نا انسان کا چینج ہو جاتا ہے، جس میں ابھی آپ میں انشاءاللہ آگے بات کروں گا. ٹھیک ہے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق اللہ العظیم. تو سورہ یوسف کی میں نے پہلی 5 آیات کو میں نے پڑھا اور مجھے پڑھتے ہوئے الحمدللہ بہت مزہ آیا اور مجھے بڑی لذت محسوس ہوئی. جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو صحیح طریقے سے آپ نے اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو وی آل کائنڈ آف اوور لک. You need to have a مجود
سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ اگر شروع میں آپ نے کسی مجود سے یعنی کہ جس نے تجوید پڑھی ہوئی ہو، آپ اگر قرآن اس سے نہیں پڑھیں گے تو آپ کا قرآن ساری عمر کے لیے آپ سمجھ لیں کہ آپ کی زبان پہ وہ چڑھ گیا، اور پھر اس کو چینج کرنا جو ہے نا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم کوئی قرآن کی کوئی ٹیچر ڈھونڈتے ہیں، آپ لوگ بھی جب ڈھونڈیں کوئی اپنے بچوں کے لیے یا فیملی ممبرس کے لیے کسی کے لیے، تو کوشش کریں کہ اس سے پوچھیں کہ آپ مجود ہیں یا نہیں، آپ تجوید آپ کو آتی ہے قرآن کی، کیونکہ ایک پراپر ایک لائن ہے، یہ 2-3 سال کا یہ کورس ہے جو کیا جاتا ہے جس پر آپ کو قرآن پڑھنا آ جائے عربی طرز پر، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے 1400 سال پہلے، جیسے عرب پڑھتے تھے، اس طرز پر جب آپ پڑھیں گے اس کو تو then only then you will recite the Quran correctly. Otherwise there are so many chances of making mistakes. For example, if I say Alhamdulillah, ہا جو ہے آپ کے حلق میں سے نکلتا ہے، ہا آپ اگر کہہ دیں الحمدللہ، الحمدللہ ہم بیان کی، الحمدللہ مطلب اس کا مطلب بالکل ہی بدل جاتا ہے، مطلب تباہی اور اس طرف چلا جاتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں قل هو اللہ، قل قاف قل، اگر قل کا مطلب کہو اللہ ایک ہے، تو جب آپ کہتے ہیں کل تو کل کا مطلب ہوتا ہے کھانا، قاف اور کاف، اس میں تھوڑا سا دیکھیں فرق ہے۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے، ادروائز کیا ہوگا، آپ ساری عمر قرآن پڑھتے رہیں گے، ساری عمر نماز پڑھتے رہیں گے، لیکن پرابلم یہ ہو جائے گی کہ یہ سارا آپ غلط پڑھ رہے ہوں گے۔ تو اس لیے جو ہے قرآن کی سب سے پہلی چیز جو آپ نے ٹھیک کرنی ہے وہ انشاءاللہ تجوید ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے لیے آپ کو یو نیڈ ٹو ہیو اے مجود۔ اب ہم نے جو پریویس لیسنز میں پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک بات بتائی تھی، بیکاز آئی ایم گونا یوز آل دوز رولز جو میں نے آپ کے پیچھے بتایا تھے، وہ اب ہم اپلائی کریں گے، اور آپ بھی اب کوشش کریں کہ آپ کو جو میں نے پڑھایا تھا اس سے ان آیات کو دیکھیں، اس کے ذریعے آپ اس صورت کو دیکھیں اور فلٹر آؤٹ کریں۔ جب آپ اس کو ان پوائنٹس کو رکھتے ہوئے جب آپ اس کی تشریح اور اس کو ترجمہ اور تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے نا، تو ایوری تھنگ ول بی ویری کلیئر فار یو۔ فار ایگزامپل میں نے آپ کو بتایا مضامین قرآن کون کون سے تھے۔ مضامین قرآن میں سے سب سے پہلی چیز میں نے آپ کو بتایا تھا عقیدہ تھا۔ عقیدے میں کیا کیا چیزیں تھیں؟ توحید، رسالت اور آخرت، دس از یور عقیدہ۔ نمبر 2 میں نے آپ کو بتایا تھا احکام، حلال حرام، جائز ناجائز، ٹھیک ہے نا، حقوق العباد، حقوق اللہ، یہ ساری چیزیں احکام میں آ جاتی ہیں۔ تیسری چیز جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ قصص تھا، سٹوریز، واقعات، ایونٹس۔ چوتھی چیز جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ تھی امثلہ۔ امثلہ مینز کہ مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسانوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ انسان سمجھ جائے۔ تو اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ ان 4 کیٹیگریز میں سے کون سی چیز ہوگی جس کے انڈر سورہ یوسف آتی ہے؟ کیا یہ عقیدے کے اندر آتی ہے؟ کیا یہ احکام کے اندر آتی ہے؟ کیا یہ قصص کے اندر آتی ہے؟ کیا یہ امثلہ کے اندر آتی ہے؟ مینلی میں بات کروں، یہ ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی اس میں ہوں گی، لیکن مینلی اب ہم اگر اس کو انالائز کریں تو ہمیں پتہ چلے گا یہ قصص کے اندر آتی ہے۔ قصص مینز سٹوریز، قصص مطلب ہوتا ہے نشان، جو نشان چھوڑ دیتے ہیں، قدموں کے نشان ہوتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ریپیٹیشن ہوتی ہے، بار بار اس کو بتایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ قصص جو ہوتی ہیں، وہ سٹوریز ہوتی ہیں، ریپیٹ ہوتی ہیں، جنریشن در جنریشنز جو آ رہی ہوتی ہیں، اس کو ہم قصص بولتے ہیں۔ تو یہ سورہ یوسف جو ہے یہ قصص کے اندر آتی ہے۔ قصص مینز سٹوریز۔ تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ قرآن کے مضامین میں سے ہم نے اس کو کیٹیگرائز کر کے ہم نے انڈر قصص کے سورہ یوسف کو ڈال دیا، ٹھیک ہے نا۔ اب سورہ یوسف کے اندر اور آیتیں آئیں گی، اس کو ہم اسی طرح ہی کیٹیگرائز کرتے ہوئے جائیں گے کہ یار یہ پہلی آیت جو ہم نے پڑھی ہے یہ کس کے انڈر آتی ہے، سیکنڈ آیت کس کے انڈر آتی ہے، تو پھر اس میں ہمارے لیے جو ہے نا یہ چیز آسان ہو جائے گی۔ یہ جو اسلوب اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے نا قصص کا، یہ بہت زیادہ ہے قرآن میں، کیونکہ واسٹ میجورٹی آف پیپل جو ہیں اس کو زیادہ بیٹر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، کیونکہ ایک معاشرے میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں ہائیلی انٹلیکچوئل پیپل، جن کی ذہنی سطح بہت اونچی ہوتی ہے، اور دوسری ہوتی جو درمیانی اوسط جو جس کو کہتے ہیں
وہ ہوتی ہیں، اور جو سب سے نچلی سطح کے لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل ایوریج ہوتے ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے نا. تو 3 جو ہیں کیٹیگریز ہوتی ہیں دنیا میں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. ٹھیک ہے نا. حکمہ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے رکھا ہے، وہ جو ہو گئے انٹلیکچوئل لیول کے لوگ. اس کے بعد حسن کو دوسری جگہ میں رکھا ہے، جو موعظۃ الحسنہ کہ نصیحت کے ذریعے ان کو سمجھ میں آتی ہے بات. اور تیسری جادلہم باللتی احسن، مناظرے وغیرہ کیے جاتے ہیں، وہ اس میں آ جاتا ہے. تو سیکنڈ کیٹیگری کے میں جو ہے نا اس کو کہتے ہیں حسن، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو مطلب جس میں آپ کہہ رہے ہیں 90% 100% کہہ دیں کہ ہر بندے میں یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کے ذریعے ریلیٹ کر سکے. اس سٹوری کو سننے کے بعد اس میں سے مورلز اور لیسنز نکالنے بہت آسان ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم اپنی فیملی میں بچوں کو مثالیں دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی سٹوریز سنا کے، although وہ سٹوریز تو نہیں ہوتی ہے نا، لیکن ہم کسی اور بچے کی مثال دیتے ہیں کہ فلانا بچہ دیکھو کیسے فرسٹ آیا، ٹھیک ہے نا، اس نے ایسے پڑھا ایسے پڑھا ایسے پڑھا. دس از لٹل اسمال سٹوری، یہ ایک چھوٹی سٹوری ہے. اس کا ہم یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بچہ کسی طرح ریلیٹ کرے دوسرے بچے سے کہ یار دیکھو فرسٹ آتا ہے، وہ ٹاپر ہے، وہ کس طرح ٹاپر ہے، ٹھیک ہے، وہ اس لیے ٹاپر ہے کہ وہ یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے، اس کی یہ ساری چیزیں ہیں. تو جب وہ بچہ ہوتا ہے اس سے ریلیٹ کر کے اس میں سے لیسنس کو نکالتا ہے، وہ لیسنس کو نکالتا ہے، یار یہ فلانا لڑکا ٹاپر ہے، وہ یہ کرتا ہے میں بھی وہ کر لوں. تو سٹوریز ایک ایسی چیز ہے جس سے ایک بچہ بھی جو ہے ایبزارب کر لیتا ہے. لیکن ہائل انٹلیکچوئل باتیں اگر انسان زیادہ کرے گا تو بچہ اس کو گراسپ نہیں کر پائے گا، وہ ایبزارب بھی نہیں کر پائے گا، اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا کہ میں اس چیز کو وہ کروں. تو اس لیے قرآن کا بہت سارا حصہ جو ہے سٹوریز پر ہے، قصص الانبیاء، کہ انبیاء کی سٹوریز پر ہے. اور سٹوریز جو ہوتے ہیں آپ کے ایموشنز کو جو ہے نا یہ سٹر کرتے ہیں، آپ کی ایموشنز کے ساتھ یہ الائن کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے سب سے جو پاورفل میتھڈ ہے to conveying a message is through stories. اب آپ دیکھیں فلم انڈسٹری پوری دنیا میں جو ہے، فار ایگزامپل ہالی ووڈ، بالی ووڈ، لالی ووڈ، آپ جو بھی دیکھیں گے فلم انڈسٹری جو ہے اتنی بڑی انڈسٹری ہے اور وہ اتنی ہٹ انڈسٹری ہے کیونکہ ساری دنیا جو ہے فلمیں دیکھتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں سٹوریز ہوتی ہیں. ان سٹوریز کو وہ آؤٹ لائن کرتے ہیں اور اس کی ڈائریکشن کرتے ہیں. اس میں ایک پروٹاگنسٹ ہوتا ہے، ایک ہیرو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اس میں آئیں گی. اس میں ایک ہیرو ہوتا ہے جس کو پروٹاگنسٹ بولتے ہیں، پروٹاگنسٹ، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ایک ولن ہوتا ہے یا رانگ کائنڈ آف پیپل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور تیسری ایک ہیلپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ ہیرو جو ہوتا ہے اس کو اس کی سٹوری بتائی جاتی ہے، اور اکثر انسان جب سٹوری سن رہا ہوتا ہے تو اس ہیرو کے ساتھ اپنے آپ کو نا ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے، اس بچے کے ساتھ یا آدمی کے ساتھ یا جو بھی ہوتا ہے، ایک دل لگا لیتا ہے اس سٹوری میں، کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت اچھا لڑکا ہے، یہ بہت اچھا بچہ ہے، یا یہ ہیرو اس طرح ہے یا مدد کرنے والا ہے. تو آپ کو وہ دل میں اچھا لگتا ہے. وہ پھر کیا کہتے ہیں، اس سٹوری کو کلائمیکس میں لے کے آتے ہیں، وہ اس ہیرو کو کسی پرابلم میں ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. سٹوری ٹیلرز جو ہوتے ہیں اس کو پرابلم میں ڈال دیتے ہیں. جب وہ پرابلم میں ڈال دیتے تو ہمارا دل دھکنا شروع ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یار او ہو یہ بیچارے کو کیا ہو گیا، کہیں مر نہ جائے، اس کو کہاں ڈال دیا، اس کس پرابلم میں اس کو ڈال دیا، اب یہ یہاں سے نکلے گا کیسے. تو ہماری ایک اٹیچمنٹ ہوئی ہوتی ہے اس کے ساتھ. اب دیکھیں یہ کیا ہو کیا رہا ہے، ہم ایموشنلی اس کے ساتھ ہم اٹیچ ہو رہے ہیں، وی آر گوئنگ ود اٹ، ٹھیک ہے نا. اینڈ وی آر ریلیٹنگ ٹو دیٹ اسٹوری. تو جب ہم ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم انٹرٹین بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور اس سے بہت ساری چیزیں لے رہے ہوتے ہیں. ہمارے اندر جو ہے نا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو پھر اس بچے کو پھر ایک ہیلپر آتا ہے، ہیلپر آ کے اس کو نکالتا ہے اور ہم کہتے ہیں یار اٹس اے ویری ہیپی اینڈنگ. اس قصص کے ذریعے آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہالی ووڈ میں ہے اتنی بڑی موویز، جیسے فار ایگزامپل سپر مین ہے، جیسے اسپائڈر مین ہے، ٹھیک ہے نا، انکریڈیبل ہلک ہے. آل دیز اسٹوریز وی نو کہ یہ اسٹوریز آر آل لائز، دے آر بنچ آف لائز. کہ ایک آدمی جو ریڈ انڈر ویئر پہن کے ساری دنیا کو جو ہے بچا رہا ہے، ہاؤ از دیٹ پاسبل، ہوا میں اڑ رہا ہے، از آل بنچ آف لائز. لیکن اسٹل وی آر اٹریکٹیڈ ٹو دی اسٹوریز. اب یہ سٹوریز آئی کہاں سے؟ ایکچولی یہ کیا ہوا کہ ہمارے سپر ہیروز کون تھے؟ ہمارے سپر ہیروز یا بنی اسرائیل کے یا عیسائیوں کے سپر ہیروز جو تھے وہ کون تھے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے. ہمارے سپر ہیرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
جن سے ہم سیکھتے ہیں. یہ ہمارے سپر ہیروز تھی اور ان کی کہانیاں قرآن میں بھی بتائی گئیں اور ان کی کہانیاں بائبل میں بھی بتائی گئیں, اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی بتائی گئیں, ہر جگہ بتائی گئی تاکہ ہم ان کو ریلیٹ کریں اور ہم کہیں کہ یار یہ ہمارے سپر ہیروز ہیں. لیکن ویسٹ نے کیا کیا, ویسٹ نے ہمارے جو سپر ہیروز تھے ان کو سبسٹیٹیوٹ, ان کو ریپلیس کر دیا کامک ہیروز کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, آپ کے جو سپر ہیروز تھے موسیٰ علیہ السلام تھے, داؤد علیہ السلام تھے, عیسیٰ علیہ السلام تھے, آپ نے ان کو ریپلیس کر دیا کامک ہیروز کے ساتھ. کامک ہیروز کون سے؟ اسپائڈر مین ہو گیا, سپر مین ہو گیا. اب سپر مین, اسپائڈر مین ایک ایسی سٹوریز ہیں جس کو بندے نے خود لکھا ہوا ہے. یہ جو واقعات ہیں صرف آج کی حد تک وہ نہیں ہے محدود کہ آج یہ سٹوریز شروع ہوئی, فلمز بنی. یہ ہزاروں سال سے یہ چلتی ہوئی آ رہی ہیں. یہ ایک طریقہ کار ہے. 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا نضر ابن حارث. نضر ابن حارث واز اے اسٹوری ٹیلر, اے نیریٹر. ٹھیک ہے, اسٹوری ٹیل کرتا تھا وہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سرمن, اپنا بیان کرتے تھے, جب لوگوں کو قرآن اور حدیث سناتے تھے تو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے. نضر ابن حارث نے کہا کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے, کیونکہ کفار میں سے تھا وہ اور وہ دشمنوں میں سے تھا. تو اس نے کہا کہ جی یہ جو سٹوریز ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں, میں اس سے بہتر سٹوریز لے کے آؤں گا. تو وہ شام کی طرف چلا گیا, وہاں جا کے اس نے سفر کیا, وہاں سے جا کے کچھ گانے والی لڑکیوں کو لے کے آیا, پلس رستم اور اسفن یار کے ناولز اور سٹوریز تھیں وہ لے کے آیا. اور اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کرتے تھے تو وہ آ کے اپنی وہ سٹوریز اور وہ لڑکیوں کے جب کرتا تھا تو لوگ سارے اس طرف چلے جاتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک نیگیٹو طریقہ کار تھا اس کا کہ کسی طرح میں جو ہے ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا کے سٹوریز کی طرف لے کے آؤں. تو یہ آج کل کی بات نہیں ہے, یہ بہت پرانی یہ چیز چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو قصص میں 2 آیتیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن مجید قصص کے بارے میں کیا کہتا ہے, کیونکہ دس اسٹوری از اباؤٹ قصص. ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذا الحق وموعظة وذكر للمؤمنین. ٹھیک ہے نا. اور پھر ایک دوسری آیت میں کہتے ہیں فقصص القصص لعلهم يتفکرون, کہ 3 چیزیں بتائی ہیں کہ نبی کے بتایا کہ ہم آپ کو یہ جو انبیاء کی سٹوریز سناتے ہیں, جو واقعے اور ایونٹس سناتے ہیں, فار ایگزامپل یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے, موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے, ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے, تو اس میں سے آپ کو 3 چیزیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہے نثبت به فؤادک, کہ آپ کے قلب کو تقویت پہنچتی ہے, آپ کے قلب کو تقویت پہنچتی ہے, مطلب کہ آپ کا جو سینہ مبارک ہے, آپ کا قلب جو ہے اس میں اس کو پاور ملتی ہے, اس کو اٹ اسٹرینتھنز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہارٹ, بیکاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم went through a very very tough time. He was tortured spiritually, mentally and physically. آپ نے وہ ساری کہانیاں پڑھی ہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا. 3 سال نبی کریم شیب ابی طالب میں رہے. 3 سال کا مطلب ہے کہ 3 سال کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا, کبھی کوئی لا کے دے دیتا تھا. اس میں نے واقعات پڑھے کہ وہ پتے کھایا کرتے تھے, صحابہ کرام بھی ان کے ساتھ تھے. ایک گٹھلی جو ہے چوس کر آگے کو دیتے تھے, پھر وہ چوستا تھا, پھر تیسرا, اس طرح کر کے. اور ایک دفعہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا میں نے واقعہ سنا اور پڑھا میں نے, اور حالانکہ فاتح ایران ہے, بعد میں وہ فاتح ایران بنے, جنرل تھے بہت بڑے, نبی کے صحابہ اکرام میں سے ایک تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اتنی سخت مجھے بھوک لگی کہ ایک دفعہ میں پاؤں کے نیچے کوئی تر چیز آ گئی, گیلی چیز, مجھے نہیں پتا تھا کیا تھا, میں نے اٹھایا اور منہ میں ڈال لیا میں نے. اور ایک دفعہ کہتے ہیں اونٹ کا پرانا کوئی چمڑا پڑا ہوا تھا, اس پرانے چمڑے کو میں نے کہتے ہیں کہ دھویا اور اس کو سکھایا اور اس کو پیس کے پھر اس کو میں نے پانی میں ڈالا, اس پانی کو ابال کے پیا. مطلب یہ ایسی سچویشنز میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. آپ کو طائف کا واقعہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے اور لہو لہان کیا گیا. اور یہ ایسے واقعات ہیں جن میں ہم جیسا بندہ تو بالکل ہی کہتے ہیں نا فارغ ہو جائے گا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تقویت کی ضرورت تھی, کیونکہ بعض ایسے مومنٹس آ جاتے ہیں انسان کی زندگی میں جس میں وہ فیل کرتا ہے کہ یار بہت زیادہ ظلم ہو گیا. تو یہ جو قصے اللہ تعالیٰ سناتے ہیں انبیاء کے اور دوسرے لوگوں کے, تو
اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت پہنچتی تھی، اس سے ان کا ہارٹ اسٹرینتھ اٹ یوز ٹو اسٹرینتھن ہز ہارٹ. تو پھر یہ نبی کریم کا جو مشن تھا اس مشن پہ وہ ثابت قدم رہتے تھے. تو یہ تو ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز حاذی الحق و موعظۃ، کہ اس میں حق بھی ہے اور اس میں نصیحت بھی ہے. تو قرآن مجید جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت بھی ہے. دیز آر انسٹرکشنز، ہدایات جو ہوتی ہیں وہ انسٹرکشنز ہوتی ہیں. انسٹرکشنز جو انسان لے لیتا ہے نا وہ اس میں وہ بہت زیادہ جلدی اس کو کامیابی ملتی ہے، کیونکہ ہر چیز کے ساتھ ایک انسٹرکشن مینول آتا ہے نا. انسٹرکشن مینول کو جب آپ کھولتے ہیں اور آپ پڑھتے ہیں تو ایک مشین کو کس طرح چلانا ہے وہ زیادہ جلدی آپ کو چیز سمجھ آتی ہے، اور اس کی جو لائف بھی ہوتی ہے وہ لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے. تو اس میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں نا وہ دراصل انسٹرکشن بیسڈ نہیں ہے، وہ اسپون فیڈ ہے. فار ایگزامپل اسکولز میں، کالج میں، گھروں میں بھی ہم لوگوں کو جو ہے نا ہم اسپون فیڈ ہیں. ہمیں ہر چیز کر کے دی جاتی ہے، ہمیں ہر چیز بتائی جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے ہماری جو انسٹرکشنز لینے کی جو صلاحیت ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے. میں اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں. میں اپنے گاؤں گلگت میں جب میں گیا تو اس زمانے میں بہت زیادہ گورے آتے تھے گلگت کی سائڈ میں. تو میں جب بھی جاتا تھا، کہیں میں نے جانا ہوتا تھا تو میں پوچھ کے جاتا تھا کہ یار اچھا فلانی دکان کدھر ہے، آگے کسی اور سے پوچھ لی، پھر میں پوچھتا تھا یار فلانی دکان کدھر ہے، پھر وہ کر کے اس طرح میں جاتا تھا. تو میں نے وہاں ایک گورا کپل دیکھا، ینگ کپل تھا، اور ان کے ہاتھ میں ایک میپ تھا. وہ میپ دیکھتے تھے اور اندازہ لگاتے تھے، انسٹرکشنز اس کی دیکھتے تھے اور وہ ادھر چلے جاتے تھے جو جگہ ہوتی تھی ان کی. اور میں حالانکہ اس جگہ کا لوکل آدمی اور وہاں جا کے لوگوں سے بار بار پوچھ رہا تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں نے بتائی ہے آپ، کیونکہ کہ جو ویسٹ میں جو گورا ہے، جو بچہ ہے، وہ ایک اس طرح کے اس میں سے گزرتا ہے کہ جب بھی وہ گھر سے باہر نکلتا ہے دیر آر لاٹ آف انسٹرکشنز. ہر جگہ میں بورڈز لگے ہوئے ہیں. روڈ کیسے آپ نے کراس کرنی ہے، آپ نے لیفٹ کب جانا ہے، رائٹ کب جانا ہے. بس سٹاپ پہ جب اتریں گے تو وہاں پر ایک ٹکر چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کی بس کتنے ٹائم پہ آئے گی، یہ انسٹرکشنز ہیں، ان کو فالو کریں. آپ ٹیوب میں بیٹھیں گے، ٹرین میں بیٹھیں گے تو وہاں پر بھی ایک انسٹرکشنز چل رہی ہوتی ہیں. حتیٰ کہ وہاں پر ان کے جو کتے ہوتے ہیں، گائیڈ ڈاگز، جو نابینا آدمیوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اتنے انسٹرکشن بیسڈ ہوتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ جو کتا ہوتا ہے اپنے مالک کو لے کے ایگزیکٹلی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کس بس اسٹیشن پہ جانا ہے. اچھا، اس بس اسٹیشن پہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے جو باس، میرا مالک ہے، اس کی بس کتنے بجے آتی ہے، کیونکہ پیچھے وہ ٹکر چل رہا ہوتا ہے نا. اس کو پڑھنا تو نہیں آتا کتے کو، وہ بیپ کرتا ہے ٹکر. وہ بیپس کو وہ نوٹ کرتا ہے کہ پہلی بیپ ہو گئی، دوسری بیپ ہو گئی، تیسری بیپ ہو گئی. اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ میرے مالک کی بس آ گئی. وہ کتا اس مالک کو لے کے بس کے اندر جاتا ہے اور اس کو وہاں بٹھاتا ہے سیٹ پہ، اور وہاں پر بس کے اندر بھی انسٹرکشنز چل رہی ہوگی کہ جی فلانا اسٹیشن آ گیا، اس کے بعد فلانا اسٹیشن آ گیا، اور وہ اس کو سن رہا ہوتا ہے اور وہ بیپس بھی چل رہی ہوتی ہیں. اس کو پتہ چل جاتا ہے اب یہ میرے جو مالک ہے اس کا اسٹیشن آ گیا. وہ وہاں اترتا ہے، اس کو لے کے جاتا ہے، پوری روڈز کراس کرواتا ہے اور آفس کے اندر لے کے جاتا ہے اس کو. تو یہ سارے جو لوگ انسٹرکشن بیسڈ ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب گورا کوئی مسلمان ہوتا ہے نا، وہ قرآن کو پڑھتا ہے اور ایک ایک آیت کو اور ایک آیت کے ترجمے کو پڑھتا ہے، اس کی تشریح کو پڑھتا ہے اور اس کو ایبزارب کرتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو گورا جب اسلام لے کے آتا ہے تو وہ بہت جلدی چینج ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ہدایات ہیں، یہ انسٹرکشنز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں. تو ہم لوگ جو ہیں، ہمارے لیے یہ مسئلہ بن چکا ہے کہ یہ قرآن ہم پڑھتے ہیں، آیت پڑھ لی ہم نے، اس کے بعد بند کر دی، اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اس کا ترجمہ بھی پڑھ کے ہم اس کی گہرائی میں جا نہیں سکتے، کیونکہ وی آر ناٹ یوز ٹو اٹ. ہمارا جو اپ برنگنگ ہے اس طرح ہوئی نہیں ہے کہ ہم ایک چیزوں کو ڈی سائفر کریں اور تھوڑا سا اس کو سوچیں اور تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ چیزیں ہمارے پاس نہ ہونے کی وجہ سے اس سے ہم بور ہو جاتے ہیں. بوریت کی ایک وجہ یہ ہے. اور موویز کی طرف ہمارا زیادہ ذہن جاتا ہے، کیونکہ ہم نے موویز دیکھی ہوتی ہیں اور موویز کو ہم دیکھ کے عادت ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے، وہ انٹرٹینمنٹ کی طرف بات چلی جاتی ہے. تو ہمارا ذہن جو ہے نا آہستہ آہستہ
اس کو ہم فلی ڈیسائفر نہیں کر سکتے ہیں، اس کو ڈائگنوز نہیں کر. ٹھیک ہے جی، دو چیزیں ہو گئی میں نے آپ کو بتا دی. قصص سے ہمیں کیا دو چیزیں ملتی ہیں، ایک تقویت پہنچتی ہے آپ کے دل کو، اور دوسری چیز آپ کو نصیحت ہے اور کیا کہتے ہیں حق کی بات ہے. یہ تیسری چیز ہے کہ ذکر للمؤمنین، مومنین کے لیے یاد دہانی ہے. یہ میرے اور آپ کے لیے، دس از فار یو اینڈ آئی، کہ ہم ایک چیز پڑھیں اور ہم اس کو ریلیٹ کریں، اور یاد دہانی ہمارے لیے ہے جب بھی ہم قرآن پڑھیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن آتا ہی نہیں ہے، تو یاد دہانی کیسے ہوگی آپ مجھے بتائیں. 5 وقت جب آپ قرآن پڑھیں گے اور آپ آیات پڑھ رہے ہیں، الف لام را تلک آیات الکتاب انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص، مولوی صاحب پڑھی جا رہے ہیں. تو میں اور آپ جو ہوتے ہیں کبھی دکان میں ہوتے ہیں، کبھی کدھر ہوتے ہیں، کبھی کدھر ہوتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ ہمارا مائنڈ جو اس کو ایبزارب نہیں کر رہا ہوتا. مائنڈ نماز کے اندر ہی ہم بور ہو جاتے ہیں. جب بور ہو جاتے ہیں تو ہمارا ذہن ایک دم یوں کر کے نکل جاتا ہے، اور پلس نماز کے اندر ایک خاص شیطان ہوتا ہے جس کا نام خنزب ہوتا ہے، وہ آپ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور آپ کے اندر وسوسے انجیکٹ کرتا رہتا ہے، بہت تیز انجیکٹ کرتا ہے، آپ کو ہلنے نہیں دیتا وہ، اور آپ ایک دم کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. آپ جب سلام پھرتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی نماز پوری ہو گئی ہے. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ہمیں قرآن کی نہ سمجھ آنے کی وجہ سے یاد دہانی کا جو یہ پہلو ہے یہ ہمارا بہت مسنگ ہے. اب آپ فار ایگزامپل ہم اب سورہ یوسف جو پڑھ رہے ہیں، اب اس کی آیات بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ جب نیکسٹ ٹائم آئے گا تو پھر جب آپ قرآن جب امام پڑھیں گے تو آپ کو ساری سٹوری یاد آنی شروع ہو جائے گی، آپ ریلیٹ کرنا شروع ہو جائیں گے. ابھی ہمیں تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا، اس لیے سورۃ فاتحہ بھی ہمارے لیے ایک ایسی چیز ہے جیسے ریپیٹیشن ہو رہی ہے، بس ایک چیز چل رہی ہے پیچھے، ٹیپ ریکارڈر چل رہا ہے اور ہم ایک نیچے اوپر ہو رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں نا. آپ کا فرض تو پورا ہو جاتا ہے، آپ کو اس کا ثواب تو مل جاتا ہے، لیکن اس کے جو فل بینیفٹس جو ہیں وہ ہمیں مل نہیں پا رہے ہوتے، اس لیے ہماری زندگیاں چینج نہیں ہو پا رہی تھی. نماز ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز آپ کو روکتی ہے فحشا برے کاموں سے اور برائی سے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن رشوت بھی لیتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں سود بھی لیتے ہیں، کھاتے ہیں اور گالیاں بھی دیتے ہیں، غلط کام بھی کرتے ہیں، بہت سارے ڈاکو نماز پڑھتے ہیں. لیکن وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے لیے یاد دہانی نہیں ہو رہی ہوتی، گاڈ فیئرنگ جو ہے ہمارے اندر آ نہیں رہا ہوتا. چوتھی چیز جو میں نے آپ کو بتائی کہ وہ لعلہم یتفکرون، تاکہ ہم لوگ غور و فکر کریں. یہ بھی اسی چیز میں آ گئی کہ ہم لوگ ایک چیز جو قرآن مجید میں ہے ہم اس کو غور و فکر کریں اور اس کو جو ہے ہم اس کو گراسپ کرنے کی کوشش کریں. یہ سنانے کی وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں جو بھی کچھ جو آگے ایونٹس آئیں گے جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، جتنے بھی ایونٹس اس سورہ میں آئیں گے وہ ایونٹس ہماری زندگیوں میں ہو رہے ہوتے ہیں. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چیزیں جو یہاں ریپیٹ ہو رہی ہیں وہ ہماری زندگیوں میں ہو رہی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل قیدی بن جاتا ہے کوئی بندہ، ٹھیک ہے نا، جیسے یوسف علیہ السلام کو قید کر لیا گیا. اب ایک انسان جب قیدی بن جاتا ہے تو اب یہ اس کی زندگی میں ایک ایونٹ آ گیا نا. اب اس ایونٹ کو کیسے وہ اس کوپ کرے یا کیسے وہ اس کے اندر سے نکلے قرآن و سنت کے طریقے سے. یا کبھی عشق کا جو معاملہ ہے وہ بہت عام ہے آج کل ہمارے اسکولز میں، کالجز میں، یہ ایک چیز بہت عام ہو چکی ہے، عشق اور معشوقی اور یہ ساری چیزیں، کیونکہ ہم ایک ایسے انوائرمنٹ میں پڑھ رہے ہیں کہ وہاں تو یہ چیزیں ہونی ہی ہونی ہیں. اب اگر کوئی انسان کو یہ ہو جاتا ہے جیسے اس کیس میں یوسف علیہ السلام کی کیس میں جو زلیخا تھی، جو عورت تھی، اس کو ہو گیا، تو اب یہ ہماری زندگی میں آ گیا تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کو کس طرح سے اس ایونٹ کو گزارنا ہے ہم نے اس کو، تاکہ ہم وی کم آؤٹ ایز اے کانکرر، ہم اس سے نکل آئیں سیف اینڈ ساؤنڈ، بغیر کسی گناہ کے، وداؤٹ ہرٹنگ آور سیلوز. بہت سارے لوگ دیکھیں اب عشق اور معشوقی میں لگ جاتے ہیں، بہت سارے کیسز اسکولز میں ہوتے ہیں، اپنے آپ کو خودکشیاں کر لیتے ہیں، کوئی نشے میں پڑ جاتا ہے. میں خود بھی ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں میرے اسٹوڈنٹس میں سے ہی کہ جن کو یہ چیز ہوئی، جو اسکولز میں اور کالج میں جو انسان کو ہو جاتا ہے، یہ جو لو سٹوریز چلتی ہیں اور اس کے بعد جب بریک اپ ہوتا ہے تو ان کی حالتیں دیکھنے والی ہوتی ہیں. دے اینڈ اپ ان دا ہاسپٹلس.
ٹھیک ہے، کتنے کتنے دن سے وہ کھانا نہیں کھاتے، ایک سال ان کا اسکول یونیورسٹی کا ضائع ہو جاتا ہے بالکل. کیا ہوا جی کہ لڑکی چھوڑ کے چلی گئی، کیا ہوا جی لڑکا چھوڑ کے چلا گیا، کیا جی بریک اپ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. کیوں؟ اس میں سے آپ اگر سورہ یوسف کو پڑھ لیتے تو آپ جو ہے کیسے بچ سکتے تھے اس چیز میں سے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا ریاکشن دیکھنا چاہ رہے ہیں ان ایونٹس میں سے جس میں سے اللہ آپ کو گزاریں گے، جو ایونٹس میں سے انبیاء کو گزارا، اور انبیاء کا جو ریاکشن ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے. کیونکہ جب تم لوگ اس ایونٹس میں سے گزرو گے تو تم لوگوں نے کس طرح اس کو حل کرنا ہے، میں تمہارا وہ ریاکشن دیکھنا چاہ رہا ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہیں ان ایونٹس میں ڈالوں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ 5 چیزیں اللہ نے بتا دی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں ضرور بالضرور، لَبْلُوَنَّكُمْ گرامر کا ایک صیغہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ضرور بالضرور. I'll test you with something of fear, loss of wealth, hunger. ٹھیک ہے نا. اور فروٹس، اور ان چیزوں سے میں آپ کو لاس آف لائف، میں آپ کو ٹیسٹ کرنے والا ہوں ان چیزوں سے. جب میں آپ کو ان چیزوں سے ٹیسٹ کروں گا تو I want to see your reaction، کہ آپ کا ریاکشن کیا ہے. اس کی بیسس پہ میں آپ کو پاس کروں گا، اس کی بیسس پہ میں آپ کو فیل کروں گا، اس کی بیسس پہ آپ جنت جائیں گے، اس کی بیسس پہ آپ دوزخ جائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک کرائٹیریا بنایا ہوا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. ہی از دا بیسٹ آف آل. میں نے تمہیں بنا کے دکھا دیا ہے. اس نے جو کیا ہے، اس کی زندگی میں جو چیزیں آئی ہیں اس کو ریلیٹ کرو، اس کو دیکھو کہ وہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے نکلے ہیں. جب تمہارے اوپر بھی آئیں گے I want to see your reaction. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ریئیکٹ کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو کیسے ریئیکٹ کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب قید میں ڈالا گیا تو کیسے ریئیکٹ کیا. حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا تو کیسے ریئیکٹ کیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے کیسے ریئیکٹ کیا. حضرت سلمان علیہ السلام نے کیسے ریئیکٹ کیا. تو یہ ساری چیزیں آپ نے بھی دیکھنی ہیں اور ان سے سیکھنا، ان قصص سے. اور میں آپ کا ریئیکشن جو ہے نا وہ میں نوٹ کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ریئیکشنز قرآن میں بتائے کہ ہمارے ریئیکشنز ایکچولی کیسے ہوتا. اَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَالنَّعْمَ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ جب میں تمہارے لیے نعمتیں کھول دیتا ہوں، خوشی کے دروازے کھول دیتا ہوں، تمہارے لیے آسانیاں کرتا ہوں، تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ بڑا مہربان ہے جی میرے پہ، اللہ دا بڑا کرم ہے جی، اللہ دا بڑا کرم ہے، اللہ نے جی بڑا سانو دیتا ہے جی، بڑی نعمتیں دی ہیں، ہم بڑے خوش ہیں. یہ کب ہے؟ جب آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اچھائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو آپ کے اوپر کھول رہے ہیں. پھر اگلی آیت میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ جب میں ان نعمتوں کو تھوڑا سا کھینچتا ہوں تو کہتے ہیں کہ وہ انسان ایک دم پھٹ پڑتا ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ہی یہ کرنا تھا، میرا کیا قصور تھا. تو پھر وہ لان تان پہ آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کی جو ریکارڈنگز ہیں قرآن مجید میں وہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ کے ساتھ میں اچھائی کرتا ہوں تو آپ کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے. جب آپ کے ساتھ تھوڑا سا میرے رزق کو تنگ کرتا ہوں، تھوڑی سی مشکل میں ڈالتا ہوں، تو آپ چیخنا چلانا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں انسان کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا یہ جو ریئیکشن ہے نا آپ کو لے بیٹھے گا. ٹھیک ہے نا. انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کی طرف سے اس پہ عذاب آیا ہے یا آزمائش آئی ہے؟ وہ بھی ایک یہی طریقہ ہے کہ انسان کے پاس جب عذاب آتا ہے، کوئی بری چیز آتی ہے، کوئی مشکل میں پھنستا ہے تو وہ لان تان کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ اس کے لیے عذاب ہی ہے واقعی میں. اگر کوئی آزمائش آتی ہے آپ کے اوپر، کوئی مشکل آتی ہے آپ کے اوپر، تو پھر جب آپ اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، آپ اللہ کا پھر بھی شکر ادا کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہوتی ہے. یہ آپ کا مرتبہ اور رینک اللہ تعالیٰ کے سامنے اس چیز کو بڑھا رہی ہوتی ہے، یہ اوپر جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب میں آپ کو ایک سب سے امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں. دا بگیسٹ ٹیسٹ از وین یو بیکم اے مولوی. ہم جو ماڈرن گھروں سے ہوتے ہیں، جن کا کوئی ریلیجس بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، جب ہم مولوی بن جاتے ہیں تو اس وقت جو ہے نا ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے. بیکاز وین یو بیکم ریلیجس اٹ جسٹ کمپلیٹلی وائپس آؤٹ یور سسٹم. ایوری ون اراؤنڈ یو ایک دم وہ ایسے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار اس لڑکے نو منڈے نو کی ہو گیا،
وہ منڈا چنگا بلا ہو گیا سی، تے نماز پڑھنا شروع ہو گیا، تے مسجد جان شروع ہو گیا، تے داڑھی رکھ لیتی ہے نے، وہ اس کے تو جی بڑے برے حالات ہیں، اور دوست جو ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ جس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ، اس کو کیا ہو گیا ہے، اچھا بھلا لڑکا تھا، اسکول جاتا تھا، پڑھتا تھا، یہ کس طرف نکلنا شروع کر دیا، یہ تو عجیب عجیب وہ کر رہا ہے، یہ تو ذکر کرنا شروع ہو گیا ہے، یہ تو تسبیح پکڑ لی اس نے، یہ تو اس نے 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دی، یہ مسجد میں کیوں جا رہا ہے، نارمل بس گھر میں کبھی پڑھ لو کبھی نہیں پڑھ لو۔ تو یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے جو ہم سب لوگوں کے اوپر آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہت سارے لوگ پرابلم میں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکے، فیملی کی طرف سے اتنا خطرناک سیٹ بیک آتا ہے کہ وہ بچہ جو ہوتا ہے وہ اس چیز سے پھر جاتا ہے، اور وہ اس لائن کو ہی چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کی فیملی ممبرز، اس کے فرینڈز اور اس کے سارے جتنے دوست ہیں وہ سب اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور وہ اتنا زیادہ اس سے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ وہ پھر واپس اپنے جو ہے نا پرانی زندگی کی طرف، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک موقع دیا تھا کہ وہ سدھر جائے، اور اس موقع کو وہ ضائع کر دیتا ہے، اور وہ واپس اپنی زندگی کی طرف چلا جاتا ہے گناہوں والی، جس میں سارے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس کو نا انسان کو اس میں سے گزرنے کے لیے یہ سورہ یوسف کو پڑھنا پڑتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری کو پڑھنا پڑتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کو پڑھنا پڑتا ہے، ادروائز آپ ان مشکلات میں سے نہیں گزریں گے، کیونکہ میں نے تو لڑکے دیکھے ہیں ایسے ایسے، میرے پر بھی وقت آئے، بہت سارے فرینڈز نے چھوڑ دیا، فیملی ممبرز نے، اور ان لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو اچھا بھلا انگلینڈ میں ہوتا تھا، واپس آ کے مولوی بن گیا، یہ تو لندن میں زندگی گزار تھا، اس کا گھر تھا، جاب تھی، سارا کچھ تھا، اور جو ہے نا یہ تو برباد ہو گیا جی، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، واپس آ گیا یہ، اور جی داڑھی بھی رکھ لی، پگڑی بھی پہن لی، تو بالکل ہی جی فارغ ہو گیا اوپر سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ کے اوپر آتی ہیں، جب یہ چیزیں پھر آتی ہیں تو آپ نے جو ہے نا آپ نے اس میں سے کیسے گزرنا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو قصص بتاتی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو سٹوریز بتاتی ہیں۔ تو یہ آپ کو بتانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے اوپر جب یہ سٹوریز آئیں گی تو آپ نے کیسے گزرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب تو ہو گیا یہ، لیٹس پٹ دس اسائڈ، اور اب میں آپ کو ترجمہ اور تشریح کرتا ہوں۔ اب میں سورہ یوسف کی طرف آتا ہوں۔ آپ کو میں نے بتا دیا کہ آج ہم سورہ یوسف جو پڑھ رہے ہیں دیٹ کمز انڈر دا کیٹیگری آف قصص، آف سٹوریز، آف ایونٹس۔ اب اس کے اندر ہی آپ کو عقیدہ بھی نظر آ جائے گا، اس کے اندر ہی آپ کو احکام بھی نظر آ جائیں گے، اس کے اندر ہی آپ کو امثلہ بھی نظر آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں آپ کو ترجمہ کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اس کا ترجمہ ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان، بہت مہربان، ٹھیک ہے نا۔ یہ ترجمہ جو تقی عثمانی صاحب نے کیا ہے نا، مجھے بہت اچھا لگا یہ، کہ سب پر مہربان، ایکسٹینسولی سب پر مہربان، اور بہت مہربان انٹینسولی، ٹھیک ہے نا۔ ایکسٹینسو اور انٹینسولی، ایکسٹینسو کا مطلب براڈ، جو سب کے اوپر مہربان ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سب کے اوپر مہربان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں ہمارے سے لی ہوئی ہیں، جیسے کہ ہمارا رب ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کو پال پوس کے بڑا کرتا ہے تدریجاً، آہستہ 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 آہستہ۔ آپ کو جب کوئی پالتا پوستا ہے اور آپ کو بڑا کرتا ہے تو اس کو رب کہتے ہیں۔ اسی لیے جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ربو کا، میں تمہارا رب ہوں۔ یہ نہ کہا ان اللہ بعد میں کہا، پہلے کہا ربو کا، میں تمہارا رب ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تو رب کا استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام اللہ نہیں بتایا شروع میں، پہلے رب بتایا۔ اس کی پیچھے وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے وجہ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب آپ کسی یتیم خانے سے کسی بچے کی کفالت کا ذمہ اٹھاتے ہیں، فار ایگزامپل اس کا کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں، اور آپ یتیم خانے والوں کو کہتے ہیں جی یہ جو بچہ ہے نا اس کی میں کفالت کروں گا، ہر مہینے میں اس کو پیسے دوں گا، آپ اس کو پڑھائیں لکھائیں، اس پہ پیسہ خرچیں، آپ جو مرضی اس کو اچھا کھلائیں پلائیں، میں اس کو دوں گا، چھوٹا سا بچہ، ٹھیک ہے جی۔ وہ وقت کے ساتھ بچہ جو ہے اس پیسوں سے اور اس کفالت سے کرتے 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 ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ بہت بڑا پڑھا لکھا ایک بزنس مین بن جاتا ہے، یہ بہت بڑی جاب پہ چلا جاتا ہے۔ اب یہ جو بندہ تھا جو اس کو پیسے دیتا تھا، اس کی کفالت کرتا تھا، اس کی ہیلپ کرتا تھا، ایک دن اس کے گھر جاتا ہے۔ اب اس بچے کو نہیں پتا، بڑا ہو گیا ہوا ہے، کون میری ہیلپ کرتا تھا مجھے تو نہیں پتا۔
تو ایک دن جاتا ہے اس کے گھر, ڈیسائڈس ٹو گو اینڈ ناک کرتا ہے اس کے دروازے پہ, ٹھک ٹھک ٹھک. تو وہ بچہ جو اب بڑا ہو گیا باہر نکلتا ہے, تو یہ بندہ جو اس کی کفالت کر رہا ہوتا ہے, بچپن سے اس نے اس کی مالی طور پر مدد کی, اب وہ اس مقام پہ پہنچ گیا وہ بچہ اس بندے کی وجہ سے. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں, وہ کہتا ہے آپ کون ہیں, وہ بچہ جو اب بڑا ہو گیا. تو یہ جو بندہ ہے یہ کہتا ہے میں زید ہوں, ایسے نہیں کہتا. وہ اپنا نام نہیں کہتا, کیونکہ اس بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کس نے پالا پوسا ہے, کس نے پیسے دیے اس بچے کو. تو وہ کیا کہتا ہے, وہ بندہ کہتا ہے میں وہ ہوں جس نے تمہاری کفالت کی, میں وہ ہوں جس نے تمہیں پیسے دیے, جس نے تمہیں مال کے ذریعے میں تمہارے اوپر میں نے خرچ کیا اور میری وجہ سے آج تم. تو وہ اپنا انٹروڈکشن کہتا ہے کہ میں تمہارا, ان ادر ورڈز جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا ربک فخلعنا علیک, کہ میں تمہارا رب ہوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی رب کا جو لفظ ہے نا وہ استعمال کیا, کیونکہ رب جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تدریجاً بڑا کرنے والا, ٹھیک ہے نا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو رحمان ہے وہ ایکسٹینسولی سب کے لیے ہے. بے شک شیطان ہو, بے شک کافر ہو, بے شک ایتھیسٹ ہو, مسلمان ہو, کرسچن ہو, جتنے بھی لوگ ہیں قیامت تک جب تک زندہ ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کھانے پینے کا. شیطان تک کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی. آپ دیکھیں ابو جہل کو بھی اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی, اس کا کھانا بھی اللہ تعالیٰ نے بند نہیں کیا, پینا بھی اللہ تعالیٰ نے بند نہیں کیا, پہننا بھی اللہ تعالیٰ نے بند نہیں کیا, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا جب تک وہ زندہ تھا. اللہ تعالیٰ رحمان ہے. اور رحیم کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اسپیشلی انٹینسولی جو مسلمان ہیں ان کے لیے رحیم ہوں گے. قیامت کا روز جو ہے, قیامت کا دن جو ہے بڑا سخت دن ہوگا. اس دن اللہ تعالیٰ کو جو مسلمان لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحیم ہوں گے. تو رحمان اور رحیم دو ایسے الفاظ ہیں, ایسے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جن کا مادہ, جن کا یونٹ جو نکلتا ہے نا لفظ کا, ہر عربی لفظ کا ایک یونٹ ہوتا ہے جس کو مادہ بولتے ہیں. ہم کہتے ہیں را ہا میم, رحما. رحما از بیسیکلی از دا ووم آف دا مدر. اب یہ جو رحیم اور رحمان کا جو مادہ ہے نا از ووم آف دا مدر, بچہ جس میں پلتا ہے, دیٹ از دی اونلی پلیس ویئر دا فاؤنٹین آف لو erupts. کیونکہ جو ووم میں جو بچہ ہوتا ہے ڈزنٹ میٹر میل ہے فیمیل ہے, ایبل ہے ڈسیبلڈ ہے, کالا ہے گورا ہے, اس کے اندر جو کنیکشنز جو بنتے ہیں ماں کے ساتھ اس بچے کے, وہ اتنے اسٹرانگز ہوتے ہیں, اتنے اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ ماں جو ہے اس بچے کو کبھی بھی ابینڈن نہیں کرتی ہے, کیونکہ رحم کی وجہ سے اس ووم کی وجہ سے جس کے اندر بچہ جو ہے پل رہا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے اس ماں کے اندر بھی ایسی محبت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس بچے سے اتنی محبت کرتی ہے کہ بے شک وہ کسی طرح کا بھی ہو, بے شک وہ جانور کا بچہ ہو, چرند ہو, پرند ہو, کس طرح کا بچہ بھی ہو, وہ جو ماں ہے اپنے بچے کو ہمیشہ پسند کرے گی. حتیٰ کہ باپ بھی چھوڑ کے چلا جائے گا, رشتہ دار بھی چھوڑ کے لے جائے گا, لیکن ماں جو ہے کبھی بھی اپنے بچے کو نہیں ابینڈن کرے گی. وجہ اس کی یہ ہے بیکاز آف دا را ہا میم. را ہا میم جو رحمان اور رحیم میں را ہا میم ہے نا, اس کا مطلب ہوتا ہے رحمہ, جو ہوتا ہے کہ جو ووم ہوتا ہے, اس ووم کی وجہ سے جو ہے ماں کبھی بھی اپنے بچے کو ابینڈن نہیں کرتی. دیٹ از دا فاؤنٹین آف لو. ٹھیک ہے جی. تو یہ میں نے آپ کو بتایا رحمان اور رحیم کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو ہے نا ترجمہ میں نے کر دیا ہے. تو آفیشیلی ہم نے الحمدللہ جو سٹارٹ کر لیے ہے ہم نے سورہ یوسف کو. کچھ چیزیں جو تھی جو بتانے والی تھی سورہ یوسف کے بارے میں نے بتا دیں. اب انشاءاللہ ٹائم بھی ہو گیا ہے, کوشچن آنسر کا ٹائم بھی ہے, تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پراپرلی ہم جو ہے نا آیات کا ترجمہ اور تشریح کریں گے. اور جب بھی ہم کریں گے تو آپ لوگوں نے یہ چیز پلیز یاد رکھنی ہے کہ جو پوائنٹس ہیں ہم نے اس کو ڈیسائفر کیسے کرنا ہے. جیسے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین, جیسے کہ یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں, ہم نے اس کو کس کیٹیگری میں رکھنا ہے؟ اس کو ہم نے عقیدے میں رکھنا ہے, اس کو ہم نے قصص میں رکھنا ہے, اس کو امثلہ میں رکھنا ہے, یا احکام میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ عقیدے میں بھی آ جاتی ہیں اور کچھ احکام میں بھی آ جاتی ہیں. تو یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے, اور اس کو جو ہے نا زیادہ ہم کوشش کریں گے اور اس کی ڈیپتھ میں جانے کی. تو میرے خیال میں ابھی ٹائم بھی ہو گیا, 10-15 منٹ رہ گئے ہیں. کوشچنز آنسر کا میرے خیال میں سیشن شروع کرتے ہیں. کوئی سوال ہے تو پلیز مائک پہ آپ بتا دیں.
جی کوئی سوال ہیں تو پوچھیں مجھ سے. آپ کہہ رہے تھے کچھ ٹیکسٹ میسیجز آئے تھے مجھے سوالات کے بارے میں کہ سوال پوچھنے ہم نے کچھ زیادہ ٹائم دیں. السلام علیکم سر. جی السلام ورحمۃ اللہ. سر جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جو گورا ہے وہ انٹریکشن بیسڈ ہوتا ہے اور ہماری وہ عادت نہیں ہے. جی تو ہم بالکل. اس عادت کو کس طرح ڈیولپ کر سکتے ہیں سر؟ بس یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. گورا جو ہوتا ہے انسٹرکشن بیسڈ ہوتا ہے. انسٹرکشن بیسڈ مطلب ہدایات یافتہ, ہدایات کا وہ لینے والا ہوتا ہے وہ, کیونکہ ان کی زندگی کچھ اس قسم کی ہے. ان کے دراصل ماں باپ ان کو بچپن سے ہی نکال دیتے ہیں اور گھر میں رکھتے نہیں ہیں ٹھوڈا مار کے, اور وہ پھر باہر جا کے انسٹرکشنز خود لیتے ہیں اور خود ہی سیکھ جاتے ہیں. تو ہم نے کیسے لینی ہے کہ ہمارا جو آہستہ آہستہ معاشرہ ویسے ہی چینج ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ہم بھی انسٹرکشن بیسڈ بن رہے ہیں کیونکہ ہم دیکھیں پہلے میٹریکولیشن ہوتا تھا. میں میٹریکولیشن ہوں. میٹرک میں جو ہے آپ کو رٹا اور یہ ساری چیزیں کروائی جاتی تھیں. اب بچے جو ہیں یہ اچھا اب جو بچے ہیں وہ اے لیولز اور او لیول بیسڈ ہیں. اے لیولز او لیولز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے کو کہتے ہیں کہ آپ ریسرچ کریں. دس از بیسکلی ریسرچنگ. جب آپ ریسرچ کرتے ہیں تو آپ اس چیز کے اندر چلے جاتے ہیں, آپ اس کی تہ تک جانا شروع ہو جاتے ہیں, آپ بالکل اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں اور پھر آپ بالکل اینڈ پہ پہنچ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جس کی وجہ سے بچہ جو ہے نا آہستہ آہستہ جو ہے نا انسٹرکشن بیسڈ ہو جاتا ہے. اب ریسرچ بیس کی ایک نیگیٹو پرابلم یہ ہے کہ جب بچہ دیندار نہ ہو, دین کی طرف نہ ہو, اس کو یہ بتایا جائے کہ اللہ کون ہے, اور تو وہ پھر اس کی ریسرچ کرنا شروع کرتا ہے, تو اس کو پھر ایک اینڈ پہ جا کے کہتا ہے اللہ تو مجھے نظر ہی نہیں آتا, کیونکہ اپنے 5 سینسز سے وہ اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, اپنے مشاہدات سے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے وہ اللہ. اچھا جی, تو اس طرح پھر انسٹرکشن بیس جو ہے نا آپ کو ریسرچ کے تھرو بنتا ہے. جتنی آپ ریسرچ کریں گے, جتنی آپ کی آبزرویشن تیز ہوگی, جتنا آپ زیادہ کتابیں پڑھیں گے, جتنی زیادہ آپ کی ایک چیز کے بارے میں, ٹاپکس کے بارے میں جتنی آپ کی نالج زیادہ ہوگی اور جتنا اس کو بول کے اس کو پریکٹس کریں گے نا, تو انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا اس چیز کو لرن کر جائیں گے اور آپ بھی انسٹرکشن بیس بن جائیں گے. اچھا دوسرا ہے جی السلام علیکم سر, نیکسٹ ویک سے سورہ یوسف کا ترجمہ تفسیر کروائیں گے, سورہ بقرہ سے شروع ہی ہوگا؟ نہیں سورہ یوسف ہم کریں گے, سورہ بقرہ ابھی ہمارے لسٹ میں نہیں ہے انشاءاللہ. آپ میرے کو زیفر خان کا جواب دے دیں, جی میں پھر وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. جی سر, آپ اس چیز سے کیسے بچا جائے؟ سر اب اس چیز سے پہلے ریلیشن میں تھے وہ چھوڑا ڈی, وہ ان بھی چھوڑ دو, مولوی بن گئے, ہر بیئرڈ رکھ لی ہے, پینٹ شرٹ چھوڑ دی ہے, کیپ رکھ لی ہے, بٹ اب نیو یونی میں نیک مین جو فل پردہ کر کے آتی ہیں گرلز, گلوز تک جو پہن کر آتی ہیں, ان کے طرف اٹریکشن ہوتی ہے. گھر والے ابھی شادی کرنا نہیں چاہتے, اب کیسے بچیں ان سب سے؟ اب ہاں یہ تو ہے, دیکھیں ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے نا, بس میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کو ایجوکیشن میں جب بھی آپ پڑھیں گے نا تو آپ کی آزمائش جو ہے نا, اور آپ کے اوپر بہت بڑی آزمائش آ جاتی ہے, کیونکہ یہ ایک چیز ہے یار, یہ ایک چیز ہے جو میں آپ کو بتاؤں آگے سورہ یوسف میں بھی ہے. یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں آپ کو آگے آئے گی اور آپ پڑھیں گے کہ یوسف علیہ السلام بھی ایک ٹائم پہ آ کے نبی ہیں نا, فرشتہ نہیں ہے. نبی کے اندر بھی جذبات ہوتے ہیں. نبی بھی آخر کار اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ, دعا کی اللہ کہ یا اللہ مجھے آپ جیل میں بھیج دیں, وہ زیادہ میرے لیے بہتر ہے اس سے کہ میں ان چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوں, کہ میں اس طرف چلا جاؤں. مطلب نبی بھی اس چیز سے پناہ مانگ رہا ہے, کیونکہ یہ اتنی خطرناک چیز اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اندر ڈالی ہوئی ہے ٹیسٹ کے لیے, کہ اس چیز سے بچنا جو ہے نا بہت مشکل ہے. اس سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے گروپ میں رہنا ہے, گروپس ہونے چاہیے آپ کے. فار ایگزامپل دیندار جو لوگ ہوتے ہیں ان کی سٹنگز ہوتی ہیں, ان کی بیٹھکیں ہوتی ہیں, آپ کا کوئی شیخ بہت ضروری ہے. شیخ کے بغیر آپ اکیلے آپ داڑھی رکھ لیں, بے شک ثواب ملے گا, آپ نماز بھی پڑھ لیں, ٹوپی بھی پہن لیں, شلوار قمیض بھی کر لیں, لیکن اب اکیلے ہیں نا تو آپ دیکھ لیں, آپ نے ولڈرنس میں دیکھا ہوگا جب بھی شیر اور بھیڑیا جب شکار کرتا ہے تو آپ کے جو پرائیڈ اور پیک ہوتا ہے نا اس کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے. پیک سے توڑ کے جو بہت سارے جانور ہوتے ہیں ان کو توڑ کے الگ کرتا ہے, ایک کو الگ کرتے ہیں اور پھر وہ ان پہ حملہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ آسان ہو جاتا ہے ان کے لیے حملہ کرنا. شیطان بھی ایسے ہی کرتا ہے, آپ کو آپ کے پرائڈ سے توڑتا ہے. وہ آپ کو آپ کے جب گروپ میں ہوتے ہیں نا
تو آپ بہت سیف ہو جاتے ہیں. ادروائز اگر آپ گروپ میں نہیں ہیں, آپ کسی شیخ کے ساتھ نہیں اٹھتے بیٹھتے, کسی اللہ والے کے ساتھ نہیں اٹھتے بیٹھتے, آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اور نظروں کی حفاظت چونکہ آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی, وہ اس لیے کیونکہ آپ ماڈرن تھے پہلے اور اب آپ دیندار بن گئے. تو اب ایک چیز تو آپ کے اندر آپ نے سیکھ لی ہوئی ہے کہ جو ہے دیکھنا ہر ایک کو, تو یہ بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اسکول کالجز میں جو ہیں جب جائیں تو اپنی نظروں کی حفاظت کریں, اور شیخ کے ساتھ آپ ضرور جڑیں. اپنے ایریا میں لوکل میں دیکھیں کوئی دیندار آدمی جو اچھا شیخ ہے. ہمارا یہ جو ادارہ ہے حلم کا, آپ اس میں دیکھیں گے بہت سارے آپ کو مشائخ مل جائیں گے جو بیعت بھی کرتے ہیں اور جو اس پرابلم کو حل کرتے ہیں, اور ان کے پاس بہت سارے ایسی برکات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اس پرابلم کو حل کر لیتی ہیں, جو بہت مجھے پتہ ہے مشکل ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا بیسک آنسر میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو ہے نا اپنی ایک تو آپ نے اپنی جو فرینڈس کی جو کمیونٹی ہے اس کو بالکل بدل لیں. جو اللہ والے لڑکے ہیں, جو دیندار لڑکے ہیں, آپ کو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑے گا. یا پھر لڑکیاں اگر جو دیندار لڑکیاں ہیں, جو لڑکی دیندار ہو گئی ہے تو اس کو چاہیے کہ صرف دیندار لوگوں میں اٹھے بیٹھیں, اور بالکل جو ہے نا اپنی توجہ دوسرے لڑکے اور لڑکیوں کی طرف اور دوسرے گروپس کی طرف مت جائیں, ورنہ پھر دوبارہ یہی ہوگا کہ یہ چیز واپس آنا شروع ہو جائے گی. میرے بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے سگریٹ چھوڑ دی, اور لیکن وہ اٹھتے بیٹھتے پھر سگریٹیوں میں تھے, تو پھر انہوں نے سگریٹ پینا شروع کر دی. تو یہ چیز ہوگی, اس لیے آپ نے اپنی کمپنی ضرور بدلنی انشاءاللہ. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, تہجد پڑھیں. اور دوسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کرو, ٹھیک ہے نا, حدیث میں کہ آپ کے پاس اگر مواقع ہیں, آپ کے پاس ذرائع ہیں, تو آپ شادی کر لیں ایز سون ایز پاسبل. اگر آپ وہ نہیں کر سکتے پھر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزے رکھیں. آپ روزوں میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو شہوت ہوتی ہے, آپ کی جو پرابلمز ہوتی ہیں جو اندر سے اٹھتی ہیں, وہ آپ آہستہ آہستہ جو ہے نا اس کو وہ کر سکتے ہیں, ڈیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور سوال جی یہ احمد آصف صاحب ہیں جنہوں نے ہینڈ ریز کیا, وہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. جی جی پلیز. الحمدللہ, اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. اچھا, سو میں نے آپ کو ٹیکسٹ کیا تھا واٹس ایپ گروپ میں, تو میں نے اصل میں پوچھنا یہی تھا کہ ابھی میں نا میلبورن میں ہوں یہاں پہ. تو جیسا آپ کو پتہ ہی ہے کہ رات کو نیو ایئر ہے, تو یاروں دوستوں میں جب آپ باہر آتے ہو تو گوروں کی لائف سے آپ بہت زیادہ امپریس ہوتے ہو اور اس طرف جانے کی آپ کوشش کرتے ہو. تو میں نے پوچھنا یہ تھا کہ کیا آپ مجھے گائیڈ کریں گے کہ تھوڑا بہت آپ گنجائش ہے اس میں کہ فائر ورکس دیکھنا جا سکتے ہو, یا پھر آپ اپنے تھوڑا بہت انجوائے کر سکتے ہو, یا کیونکہ اگر آپ بالکل ہی کٹ آف ہو کے رہو گے تو لوگ آپ کو بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ کہنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ بھائی تم اٹھتے بیٹھتے نہیں ہو لوگوں میں, تمہاری گیدرنگ نہیں ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے آپ مجھے؟ دیکھیں جو گورے ہیں نا کرسچنز, جو نان مسلمز ہیں, ان کے ساتھ موالات کا ہمیں وہ نہیں ہے. موالات ہوتے ہیں قلبی محبت, ٹھیک ہے نا. آپ جو دوستی آپ کی قلبی دوستی ہوتی ہے, اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ آپ ان کے ساتھ قلبی دوستی نہ رکھیں. ہاں آپ ان کے ساتھ جو ایک اخلاقیات اور ایک ہیلپ اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں, ایک معاشرتی جو تعلق ہوتا ہے, لین دین اور یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں. لیکن ان سے آپ جو ہے نا ایک تعلق ہوتا ہے نا کہ آپ ان کے گھر چلے گئے اور اٹھنا بیٹھنا ہو گیا. آپ دیکھیں میرے بھی گورے دوست تھے, لیکن جب آپ گورے دوستوں کے پاس جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ان کے گھر میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کتے بلیاں آپ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ دیکھیں اس کی گرل فرینڈ وہاں پر ہوتی ہے اور اس نے عجیب سا لباس پہنا ہوتا ہے اور وہ پھر رہی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر ارجز آتی ہیں نا. ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک لڑکی وہاں پھر رہی ہے عجیب سے کپڑے پہن کے اور آپ کہیں کہ جی مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوگا, آپ کے دل میں بھی یہ چیز اٹھے گی پھر, ٹھیک ہے نا. یہ چیز آپ کے دل میں آئے گی. تو اسی لیے آپ کو ان کے گھر میں آنا جانا اور اس طرح کی دوستی رکھنا کہ جس میں آپ کا ان کے گھر آنا جانا ہونا, پھر بہت پرابلمز ہو جاتی ہیں. تو اس چیز سے دوری رہیں. میں کہہ رہا تھا سوری, ان سے ملنا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کیونکہ ان کا تو بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے ہم سے. وہی جس طرح کہ آپ نے کہا ہے ہر ٹائم ڈاگز ہوں گے اور کتے وغیرہ بہت زیادہ اسمیل ہوتی ہے موسٹلی. تو میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ مطلب جس طرح ہم دیسی بھی یہاں پہ آتے ہیں تو ہمارا بھی موسٹلی ان میں رہ کے یہی پلان بن جاتا ہے کہ بھائی اسی طرح پارٹی لائف تو ہر ٹائم اور دین سے دوری, اور بھائی اب نیو ایئر ہے تو آج جاتے ہیں گھومنے پھرنے, باربیکیو ہوگا اور ساتھ میں گانے بھی چلیں گے ہر طرح کا. آپ کو پتا ہے پھر وہ
میں اپنی کمیونٹی کی بات جی کر رہا ہوں، گوروں کی تو میں بات نہیں کر رہا. جی آپ کے اپنے دوست یار ہیں، دیکھیں ان کو ایسا ہے نا کہ اب آپ کس لیول پر آپ دیندار ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ابھی نئے دیندار ہوئے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا کچھ عرصہ جو ہے نا الگ ہونا پڑے گا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ سگریٹ کی میں نے مثال دی، میرے کزن نے سگریٹ چھوڑی لیکن ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، پھر وہی کام شروع کر دیا اس نے. تو آپ تھوڑا سا شروع میں جو ہے نا وہ ہوتے ہیں جو تھوڑا سینسیٹیو معاملہ ہوتا ہے کہ انسان کا واپس اس طرف جانا نا بہت وہ ہو جاتا ہے، سینسیٹیوٹی ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ. تو وہ اس چیز سے بچنے کے لیے شروع میں تھوڑا سا آپ نے جو ہے کوشش کرنا ہوتا ہے بیک فٹ پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے نا. اور ایکچولی اگر آپ بہت اب دیندار جب بن جاتے ہیں تو میرا ساتھ تو یہ ہوا تھا کہ میرے جتنے فرینڈس تھے سارے چینج ہو گئے، لیکن الحمدللہ مزے کی بات یہ تھی کہ شادی ہو گئی تھی میری جس کی وجہ سے میں بہت بچ گیا، ٹھیک ہے نا. تو فرینڈس بھی میرے پھر اتنے کم زیادہ نہیں ہوئے. لیکن اب آپ ینگ ہیں اور آپ کے فرینڈس تو ہیں، ظاہری بات ہے، تو آپ نے فرینڈس میں اٹھنا بیٹھنا بھی ہے تو لیکن ایک حد تک ان کے ساتھ رہے نا. اب وہ ایسے کام میں جاتے ہیں جس میں ایک غلط کام ہو رہا ہوتا ہے، جیسے گانا بجانا ہو جاتا ہے. اب گانا بجانا جو ہے نا گانا بجانا آپ کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے. میں یہ آپ کو بتا دوں، الغنا و ینبت النفاق کمل ما و ینبت الزرع، کہ آپ کے جو گانا بجانا ہے یہ آپ کے اندر ہپوکریسی کو ایسے پیدا کرتا ہے جیسے پانی جو ہے کھیتی کو پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کے اندر جو ہے بہت ساری چینجز لے کے آتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ویسٹ میں سیکس ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول ہی ہے، ٹھیک ہے نا. راک اینڈ رول اور یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ جاتی ہیں. شراب کے بعد پھر گانے بجانے، اس کے بجائے پھر جب وہ ایونچولی جو ہے آپ کو پتہ ہے پھر وہ غلط کام کی طرف چلے جاتے ہیں. جی وہ چلے جاتے ہیں. تو اب ایسی محفل جہاں آپ دیکھیں کہ یار یہ چیزیں ہو رہی ہیں نا تو آپ کوشش کریں کہ پل آؤٹ کریں اپنے آپ کو. جیسے میں دکانوں میں بہت ساری جاتا ہوں تو یہاں پاکستان میں بھی گانے لگے ہوتے ہیں تو میں جا کے ان کو مذاق کر کے کہتا ہوں یار کہ آپ یوں کریں گانا بند کر لیں، آج میرا ذرا ڈانس کا موڈ نہیں، پھر کسی دن میں آ کے آپ کو ڈانس دکھا دوں گا. تو ہنستے ہوئے پھر بند کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسی جگہوں میں نہ جاؤں جہاں گانے بجانے لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ آپ کے بیک آف دا مائنڈ آپ کے ایمان کو جو ہے نا یہ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو اب نیو ایئر میں آپ نے جانا چاہتے ہیں فائر ورکس دیکھ لیں جا کے، اور لیکن کوشش کریں کیونکہ نیو ایئر میں بہت ٹائٹ سچویشن ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے دھکے پڑ رہے ہوتے ہیں. اور ہم لوگ بھی جاتے تھے جب ادھر کی تھوڑا سا ہم لوگ. اور دوسرا میں ایکسپیرینس تھوڑا کنفیوز تھا فلسطین کی وجہ سے جو آج کل ایشو چل رہا ہے وہاں پہ. آپ کو پتا ٹرکی میں بھی جو ہے انہوں نے فائر ورکس بین کیا ہوا ہے، تو اس لحاظ سے میں تھوڑا کنفیوز تھا کہ ابھی ہمارا ایمان ہے کہ ہم جا سکیں کہ ہمیں تھوڑا خیال کرنا چاہیے اپنے بالکل یہ تو ہے بھائیوں کا جو وہاں پہ اس ٹائم ہے مشکل میں. ہاں دیکھیں نا کوئی ایسی مشکل چیز نہیں. میں تو یہی کوشش، میں اگر ہوتا تو میں نہ جاتا، ٹھیک ہے نا. کیونکہ اس وقت کچھ ایسے حالات چل رہے ہیں، پیلسٹائن میں بھی چل رہے ہیں اور وہ بھی چل رہے ہیں یہ چیزیں. تو میری تو یہی کوشش ہوگی کہ میں نہ جاؤں، کیونکہ ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ میں فائر ورکس نہ دیکھوں تو مجھے کوئی مسئلہ پڑ جائے گا یا پھر مجھے کوئی پرابلم ہو جائے گی یا میرے دوست کٹ جائیں گے. بہت سارے بہانے آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کوشش تو آپ یہی کریں کہ نہ جائیں. اگر جانا بھی ہے بہت آپ سمجھتے ہیں کہ میرے دوست ناراض ہو جائیں گے یا یہ چیزیں ہو جائیں گی. اور آپ کو پتہ ہے بہت، ایک تو ہمارا بھی جب لنڈن میں ہم نیو ایئر پہ جاتے تھے، جب میں بھی دین میں نہیں تھا تو بگ بین ہم جایا کرتے تھے، وہاں بہت ٹائٹ ہوتا تھا، لڑکے لڑکیاں سارا بہت زیادہ نا دھکے پڑ رہے ہوتے تھے، بہت زیادہ کلوز ہوتا تھا وہ. تو دیٹ از ناٹ رائٹ. اسلام کے مطابق یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک مخلوط جو ایک گیدرنگز ہوتی ہیں، آپ تو اس طرح کی شادیوں میں بھی جانا کی اجازت نہیں ہے. اور پلس آپ کی میوزک جہاں چل رہا ہوتا ہے وہاں بھی آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ بس یہ دیکھ لیں. اگر مطلب میں اس لیے آپ کو یہ نصیحت کر رہا تھا کہ مجھے نہیں پتہ آپ کس لیول کے ایمان پہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بالکل ہی جیسے آپ نے کہا کہ ہر چیز آپ کے لیے بند کر دی جائے تو آپ ایک دم اسلام سے متنفر ہو جائیں، لیکن آپ اپنا ایمان کا لیول خود ہی دیکھ لیں کہ آپ اس چیز کو کرنا چاہتے ہیں. شکر اللہ کا مجھے 2-3 سال ہو گئے ہیں پاکستان میں، میں مطلب اس راستے پہ آ گیا تھا، نمازیں وغیرہ اور اچھی گیدرنگ تھی میری. لیکن ابھی مجھے اس وجہ سے تھوڑا میں کوسچن ہوں، اور کیونکہ نا آپ کا جو مطلب بھائی میرے یہاں پہ ہوتے ہیں تو ان کو یہاں پہ 8 سال ہو گئے ہیں، گورا سے کافی امپریس ہیں وہ. تو میں اسی لیے تھوڑا سا کنفیوز تھا کہ اب آپ باقیوں کو تو نہ کر دیتے ہو، باقیوں کو تو آپ ڈزنٹ میٹر، کوئی آپ نہیں کہتے کہ چلو چھوڑو یار دوست ہیں کیا ہی کر لیں گے. لیکن جب بھائی وغیرہ اس طرح آپ کو فورس کرے کہ خیر ہے تھوڑا بہت انجوائے کر لینا چاہیے، تو پھر ذرا آپ نا سوچتے ہو کہ یار واقعی کیا مطلب. ہاں بس اب یہ ہے نا، دیکھیں آپ کے بھائی اگر ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں دی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی ہے، یہ بہت قیمتی چیز ہے، میں آپ کو بتا دوں. اور یہ 1-2 دفعہ ہی ملتی ہے، اس کے بعد نہیں ملتی.
تو اس لیے آپ نے اس کو بہت کیئر کرنی ہے اس ہدایت کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی ہوئی ہے. یہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کے فرینڈز اور آپ کے فیملی ممبرز جیسے میں نے آپ کو بتایا نا یہ واپس لے جاتے ہیں آپ کو کھینچ کے, تو تھوڑا سا ریزسٹنس آپ کو شو کرنا پڑے گا. ریزسٹنس بھی آپ طریقے سے کریں نا, آپ ان کو کہیں جی مجھے تھوڑا سا کام ہے آج, مجھے جاب ہے وہ میں نے کرنی تھی, یا کوئی میری پڑھائی ہے یا کچھ اور ہے, یا میں کسی اور فرینڈس کے ساتھ جا رہا ہوں, تو آپ پھر اس طرح کر کے آپ ادھر ادھر نکل سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک چیز کا اناؤنسمنٹ کریں جی میں مسلمان بن گیا ہوں, جی میں اب اس جگہ پہ نہیں جاؤں گا, جی میں اب یہ کروں گا, جی میں وہ کروں گا. آپ کو اناؤنسمنٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ جو ہی آپ اناؤنسمنٹس کریں گے نا تو آپ ایک دم لائم لائٹ میں آ جائیں گے, اور پھر آپ کے اوپر نصیحتوں کی بھرمار ہونا شروع ہو جائے گی آپ کے کزن سے, آپ کے فرینڈس سے, اور ہر ایک سے. یار کیا ہو گیا یار, لیو اے نارمل لائف, واٹس رانگ ود یو مین, یو جسٹ انجوائے یور لائف, دس از ون لائف مین. جی مشورہ تھا, تھوڑا مختصر رکھیں, سوالات کافی ہیں. جی جی یہ شاد فضل صاحب ہیں, یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کچھ. جی ٹھیک ہے, سوری سر, اب باقیوں کو ٹائم دیں, معذرت میں زیادہ ٹائم لے لیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, انشاءاللہ نیکسٹ ویک کرتے ہیں. انشاءاللہ. ہیلو سر. جی جی بتائیں, جی جی بتائیں بتائیں. سر اگر آپ سورہ یوسف کا مطلب مورل 1 اور 2 ورڈ میں بتا دیں تو. سورہ یوسف کا مورل 1 اور 2 ورڈز میں, اس کا مورل جو ہے جو سب سے اس کا بڑا مورل ہے نا وہ ہے صبر. ٹھیک ہے نا, صبر. دونوں نے کہا, باپ نے بھی بیٹے, صبر جمیل, جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو صبر جمیل کا لفظ استعمال کیا نا وہ بہت مشہور ہوا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی جو ہے جب ان پہ تہمت لگائی گئی تو انہوں نے بھی کہا کہ میں بھی وہی کروں گی جو یوسف کے باپ نے کیا, وہ نام بھول گئی ان کا. تو یہ صبر جو ہے جو یعقوب علیہ السلام کو نے جو اختیار کیا, اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے جو صبر کو اختیار کیا جب وہ قید میں تھے, تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کو سرخ رو کیا. تو ایک تو یہ مورل ہو گیا. اس کے علاوہ اور بہت سارے اس میں پہلو نکلتے رہتے ہیں جو انشاءاللہ میں وقت کے ساتھ آپ کو بتاتا رہوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. جی یہ ایک چیٹ میں سوال تھا. جی جی. سر اللہ سے جب معافی مانگی جائے تو کنفرم کس طرح ہوگا کہ توبہ قبول ہو گئی ہے؟ دیکھیں, آپ جب اللہ تعالیٰ سے جب آپ معافی مانگیں گے نا, تو معافی جو توبہ ہوتی ہے وہ آپ کی کتنی سٹرونگ ہے, آپ کی توبہ لیجٹیمیٹ کب ہوگی, مطلب کہ وہ توبہ مانی کب جائے گی, وہ تب توبہ آپ کی مانی جائے گی کہ آپ نے گناہ کیا اور اس پہ آپ بہت زیادہ شرمندہ ہیں. آپ اتنے زیادہ شرمندہ ہیں کہ آپ کہیں گے میں واپس اس کی طرف کبھی بھی نہیں جاؤں گا, اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا مجھے معاف کر دیجئے, میں نے جو گناہ کیا ہے میں اس سے توبہ کرتا ہوں اور میں اس کی طرف کبھی بھی واپس نہیں جاؤں گا. اور آپ ندامت بھی ہے اس میں, آپ کی شرمندگی بھی ہے, اور دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کی آپ کے اندر چاہت ہے, تو پھر آپ کی توبہ جو ہے لیجٹیمیٹ بھی ہو جاتی ہے. اس کی ایک مثال اشرف علی تھانوی صاحب نے بہت اچھی دی تھی, وہ یہ تھی کہ ایسا ہے کہ ایک بندے نے خودکشی کرنے کے لیے نا دھتورا کھا لیا. ٹھیک ہے جی. جب اس نے دھتورا کھایا تو اس کی جب اندر سے زہر کا اثر ہونا شروع ہو گیا تو اس کے اندر جو اس کی انٹسٹائنس تھی وہ کٹنا شروع ہو گئیں. جب وہ کٹنا شروع ہو گئی تو اس نے چیخ و پکار کرنا شروع کر دی. اس نے کہا مجھے بچاؤ, کوئی مجھے بچاؤ. حالانکہ وہ شروع میں خودکشی کرنا چاہ رہا تھا, لیکن ڈاکٹر کو کہتا ہے پلیز ڈاکٹر صاحب پلیز مجھے بچاؤ, مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے, مجھے ایک دفعہ بچا لو, آئندہ میں زہر نہیں کھاؤں گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک لیول ہے توبہ کا کہ آپ بھی توبہ اس طرح کریں کہ آپ ایک گناہ کی طرف جو آپ نے کیا اور جو بھی کیا آپ نے, آپ دیکھیں گناہ ایک نہیں, آسمان اور زمین تک آپ اس کو بھر دیں گناہوں سے. ٹھیک ہے جی. اور ایک دفعہ آپ سچے دل سے کہیں نا توبہ, تو اللہ سے کہیں کہ سوری. دس ورڈ سوری جو ہے نا یہ اتنا سٹرونگ ہے کہ ایون آپ انسان سے بھی جب آپ سوری کرتے ہیں نا, آپ کر کے دیکھ لیجئے, آپ کا دشمن بھی آپ کا دوست ہو جائے گا. لیکن سوری کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کی شرائط کے ساتھ کریں. تو اب جب سوری کریں گے اور اللہ سے توبہ کریں گے تو اب واپس پھر اب جب اس گناہ کی طرف نہیں جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی نا, اور آپ دین کی طرف آ گئے. اب یہ نہیں آپ نے توبہ کر لی اور واپس آپ دوبارہ وہی کام کر رہے ہیں, تو آپ کی پھر توبہ آپ کو خود پتہ چل جائے گی کہ یار قبول نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی. یہ ہمارا رامے صاحب ہیں, وہ پوچھنا چاہتی ہے, میرے خیال سے بہتر ہے کہ اگر خواتین چیٹ میں کر لیا کریں میسج تو زیادہ بہتر ہے. جی بتا دیں. جی جی چیٹ میں کرنا تھا لیکن وہاں بات کرنی مشکل ہو جانی تھی. جی جی بتائیں. سر میں نے پوچھنا تھا کہ آپ نے جس طرح پہلے کہا کہ ہمیں غیر مسلمس کے ساتھ اپنی وہ ایک قلبی ہماری محبت ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے, لیکن اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری
اکثر غیر مسلمان جو ہوتے ہیں وہ ہمیں اللہ کے زیادہ قریب لے کے جا رہے ہیں. فار ایگزامپل آئی نو کرسچن جس سے میری زیادہ تر بات اسی ٹاپک پہ ہوتی ہے کہ شی وانٹس ٹو نو اباؤٹ اسلام, اور یہ کہ وہ کمپیریزن کرنا چاہتی ہے مسلمانوں میں اور کرسچنز میں, اور اس کا زیادہ یہی ہے کہ اس کو اسلام زیادہ بہتر لگتا ہے. تو اس طرح کے لوگوں میں ہمارے جس طرح مجھے ایک دو آئی نو جیوز ٹو کہ جو دین کو, اسلام کو, قرآن کو ان کے دل میں بہت زیادہ محبت ہوتی ہے دین کو لے کے, لیکن اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا اس طرح کے لوگوں سے ہو, فار ایگزامپل آئی ایز اے مسلم اگر میں اپنے کرسچن فرینڈس کو اپنے پرسپیکٹو سے بتاؤں کہ فلسطین کا پرابلم کیا ہے, اور میری اس کے ساتھ ایک فرینڈ شپ بھی ہو, تو میرے الفاظ میں بھی شاید اس کو زیادہ افیکٹ کریں کمپیئر ٹو اگر کوئی نان مسلم بتا رہا ہو, بیکاز آئی کین فیل دا پین, اینڈ اگر وہ ہم سے زیادہ قریب ہیں تو وہ ہماری تکلیف کو زیادہ بہتر محسوس کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی گیدرنگ ہو کہ آپ کا ان سے تعلق پازیٹیو ہو اور وہ چیز آپ کو اللہ کے زیادہ قریب لے کے جائے, تو کیا اس طرح کے لوگوں سے بھی آپ کی محبت جائز ہے یا نہیں؟ جی بالکل. دیکھیں میں نے جو بات کی تھی وہ موالات کی تھی. موالات کہتے ہیں قلبی اور دلی محبت صرف مومنین کے ساتھ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا, یہ ایک الگ چیز ہے بالکل. اور آپ جو بات کریں وہ مواسات کہتے ہیں اس کو. مواسات کہتے ہیں ہمدردی, خیر خواہی, ٹھیک ہے, نفع رسانی, اور غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے یہ بالکل. اور مدارات بھی جائز ہیں کہ جیسے کہ آپ خوش خلقی کرتے ہیں اس ساتھ, دوستانہ برتاؤ ہے, یہ بھی تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے. یعنی کوئی دینی نفع پہنچانا ان کو یا کوئی مہمان نوازی کرنا, لیکن ان کے شر سے بچنا مقصود ہے. اصل چیز جو ہے نا شر ہے, میں نے آپ کو بتایا نا. دیکھیں گورا جو ہوتا ہے وہ اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اکثر گورا کپلز میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور شراب اور یہ ساری چیزیں اور بہت ساری چیزیں ہیں, ان کو شرور بولتے ہیں. ان شر سے بچنا بھی ضروری ہوتا ہے. اور جب آپ قلبی دوستی رکھتے ہیں نا تو ان چیزوں سے آپ بچ نہیں سکتے ہیں. لیکن آپ جو بات کر رہی ہیں وہ تو دعوت و تبلیغ کر رہی ہیں نا, وہ تو بہت اچھی بات ہے. اور آپ معاملات بھی ان کے ساتھ کر سکتے ہیں, جیسے تجارت ہے, اجرت ہے, ملازمت ہو گیا, ٹھیک ہے جی, اور بہت ساری چیزیں ہو گئیں. آپ یہ غیر مسلموں سے کر سکتے ہیں. اور آپ جو کر رہی ہیں یہ تو دعوت و تبلیغ ہوگی نا, اس میں آپ بہت اچھا کر رہی ہیں. ان کو دین کے بارے میں بتائیں. جو میں بتا رہا تھا وہ دوسری چیز ہے, وہ ہے دلی محبت ہے. وہ دلی محبت صرف آپ مومنین کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے, تھینک یو, جزاک اللہ. جی یہ ایک اور سوال ہے کہ مسجد اگر گھر سے دور ہو تو گھر میں جماعت کرنا کیسا رہے گا, اور کتنے لوگ ہونا ضروری ہے جماعت کے لیے؟ دیکھیں آپ ویسٹ میں ہیں نا, ویسٹ میں تو وہاں پہ تو چلو ٹھیک ہے, مسجد بہت دور ہوتی ہے. اصل میں مسجد جو ہے جانا آپ کو پتہ ہے کہ واجب ہے, ٹھیک ہے نا. تقریباً اس طرح ہے کہ نبی کریم کے بہت سخت احادیث ہیں اس کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرمایا کہ کوئی جب اذان دیتے ہیں اور لوگ گھروں سے نہیں آتے نماز پڑھنے کے لیے, تو میرا جی چاہتا ہے کہ امامت پہ کسی کو کھڑا کروں اور میں لکڑیاں اکٹھی کروں اور اس بندے کے گھر کو جا کے آگ لگا دوں جہاں وہ نماز پڑھتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ ایک نابینا صحابی تھے جو مسجد کے قریب رہتے تھے بہرحال, اور انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نابینا ہوں اور میرے لیے چلنا پھرنا اور یہ چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں, کیا میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ تو نبی کریم نے اجازت نہیں دی ان کو. ان کا آپ کے گھر میں نماز اذان کی آواز آتی ہے, ان کا جی, تو ان کا پھر آپ مسجد میں آ کے پڑھیں. تو مسجد ایک کمیونٹی ہے ہماری اسٹرینتھ ہے. کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آپ نماز جو ہے نا مسجد میں ہی پڑھیں. لیکن اگر بہت دور ہے مسجد, فار ایگزامپل آپ کا جانا آنا اور اس میں بہت ٹائم اگر گزر جاتا ہے, تو پھر آپ جماعت گھر میں کروا سکتے ہیں, اس کی گنجائش نکل آتی ہے. لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ مسجد کو آباد کیا جائے, ٹھیک ہے نا, فرض نمازوں کے ساتھ, اور گھروں کو آباد کیا جائے سنتوں کے ساتھ اور نوافل نمازوں کے ساتھ اور قرآن خوانی وغیرہ کے ساتھ, ٹھیک ہے جی. جی بہت شکریہ جی. کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا میرے خیال سے. کوشچن اس پہ باقی نہیں ہے تو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. اور باقی سب اسٹوڈنٹ سے درخواست ہے کہ آج بھی وہ اسٹریم میں یعنی ہر روز ایک نیا کوشچن ہوتا ہے حاضری کا, تو اپنی اٹینڈنس ضرور مارک کیا کریں پلیز. ابھی بھی میں نے دیکھا صرف 5 لوگوں نے اٹینڈنس مارک کی ہوئی ہے, جبکہ شرکت کرنے والے تقریباً 32-33 لوگ تھے ماشاء اللہ. تو سب لوگ جو ہیں وہ اٹینڈنس مارک کیا کریں تاکہ ہم اس کلاس کو بہتر طریقے سے آگے جی بالکل جی, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. اور بھی میرے خیال میں کوشش میری یہی ہوگی کہ اس کو میں ایسے پیش کروں کہ جیسے آپ اس سے آپ کو مزہ بھی آ رہا ہو, ٹھیک ہے. اٹس ناٹ جسٹ اے اسٹوری, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اس کو انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھیں گے نا, تو آپ اپنی زندگیوں کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں گے اور آپ کو پتہ چلے گا
کہ میں نے کیسے اپنی زندگی کو حل کرنا ہے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ تو نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ ملاقات کریں گے. جزاک اللہ آپ سب لوگ آئے. جی ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ.